بسم اللہ جناب، السلام علیکم۔ آپ کی جو آڈیو میوٹ ہے بھائی، آپ کی آڈیو نہیں آ رہی ہے، آپ ہی کی جانب سے میوٹ ہے۔ یہ جناب بات کریں کچھ نہیں، آڈیو نہیں ہے، میں ایک اور کال لیتا ہوں، تب تک آپ آڈیو ٹھیک کریں، ہم کسی اور کال کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے آپریٹر صاحب بھی سو۔ جی جناب السلام علیکم، بات کرو جناب۔ السلام علیکم حسین۔ علیکم السلام، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید سکیشہ ہے، میں کاظمی سید ہوں۔ کاظمی سید بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں بھائی، شیعہ یا غیر شیعہ؟ الحمدللہ شیعہ ہوں، سید و کاظمی ماموں نو سے بھائی نہیں، شیعوں سے بات نہیں کریں۔ کرنی ہے، آج کا پروگرام غیر شیعوں کے لیے نا۔ شاہ جی کیا حکم ہے، بتاؤ حکم کیا ہے؟ آپ سید ہیں تو آپ کا کال لے لیتے ہیں بھائی، بولیں، ویسے ہم شیعوں کا کال نہیں لیتے، حکم کریں۔ تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ ایک دو کویشچن تھے نا کہ وہ ادھر لوگ کہتے ہیں نا کہ جب امام زمان آئیں گے نا ہم اس کی پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتے، دوسری غیر معصوم کی پیچھے نماز جماعت نہیں ہوتی، یہ بات یا کیسے صحیح جماعت کہتے ہیں یا نہیں؟ نماز جماعت کے یا لیے شرط جمعہ؟ نہیں ہے، نماز جماعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ معصوم ہے، امام جماعت معصوم ہو۔ اوکے جناب، السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ ہاں بھائی صاحب آپ نا ایک دفعہ کاٹ کے دوبارہ آ جاؤ، ہم واٹس ایپ والے آپ بات کریں، بسم اللہ، آپ ویڈیو والے آپ کاٹ کے واپس آ جائیں، ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں۔ السلام علیکم واٹس ایپ والے، بات کریں۔ وعلیکم زیرو السلام جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک وعلیکم ہے آپ؟ السلام، کہاں سے کال کر رہے ہیں بھیا؟ وہ بات کرو بھائی۔ جی سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ شیعہ ہیں؟ جی الحمدللہ شیعہ ہوں۔ وہ بھائی شیعوں کا کال نہیں لینا، اور کیوں آپ ملا رہے ہیں کال ان کو شیعوں کا؟ آپریٹر بھائی کیوں شیعوں کا کال ملا رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ کا ویڈیو آڈیو ابھی صحیح نہیں ہوا بھائی، آپ کا آڈیو ابھی صحیح نہیں ہوا بھائی، آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، اپنا براؤزر بند کریں، دوبارہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ اپنا براؤزر بند کریں، دوبارہ تشریف لائیں اور دوبارہ انٹر ہو جائیں بھائی، آپ کو کئی دفعہ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں سن رہے؟ السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال میں چال آپ ہے سے بھائی، یہ کیا پوچھنا نام ہے؟ تھا جی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی۔ کہاں سے جی کال کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سرگودا سے وقار احمد نام ہے میرا۔ کیا نام ہے؟ وقار احمد۔ وقار بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا، وہ نا میں نے وضو کے متعلق آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ایک آصف خان کے ساتھ پورا ایک مناظرہ تھا، وہ اس صحیح۔ میں آپ نے صحیح مسلم سے آپ نے حدیث کی دکھائی، اور انہوں نے بھی نکال کے دکھا دی۔ پھر آپ نے قرآن سے امام راضی کا بھی مطلب قرآن سے بھی آپ نے آیت، یا آپ اس کو وَأَرْجُلَكُمْ پڑھو یا وَأَرْجُلِكُمْ پڑھو، دونوں صورتوں میں وہ مسح پہ ہی دلالت۔ اب ایک اور جو ہے، میں وہ غامدی صاحب نے ایک بتایا، انہوں نے کہا جی کہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی مسح کی حد نہیں بتائی جاتی، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اسی آیت کے اندر ہی آگے جب مسح کا ذکر آیا تو وہ ایدیکم من آ گیا، تو بھئی مسح کی حد نہیں بتائی جاتی، تو جو حد کا بتانا الی الکعبین، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہوتا ہے۔ اور بھائی مسح کس پہ دلالت کرتی ہے؟ مسح لفظ مسح کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ہاں، مسح کرنے پہ دلالت کرتی ہے نا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسحوا، ارجل کو مسح کرنا ہے، تو آپ کہہ دو کہ اس لیے کہ مسح کی حد تعین نہیں کیا ہے، تو یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے، یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے کہ بھئی اگر مسح کی حد تعین نہیں ہوئی تو اس سے مسح مراد نہیں ہوتا، غسل مراد ہوتا ہے، دھونا مراد ہوتا ہے۔ یہ آپ کا فکر ہے بھائی، یہ کوئی قرآنی آیہ وغیرہ نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ یا ارجلکم، تو پیروں کا مسح کرنا۔ ہاں، نہیں، کہیں پہ ایسی دلیل ملتی ہے کہ جہاں پہ مسح بھی ہو اور حد بھی بتائی ہوئی ہو؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے عزیز میرے بھائی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ فرمایا کہ مسح بِرُؤُوسِكُمْ، نہیں فرمایا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا کچھ حصہ مسح کرو، سر کا کچھ حصہ مسح کرو۔ اب سر کے کچھ بھی حصے میں مسح کرے انسان وہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا پورا حد نہیں بتایا، پورا حد نہیں بتایا سر کا کہ وہ کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس یہ ادعا کرنا کہ مسح سر کا، ہاں مسح کا کوئی حد معین نہیں کیا ہے، تو اس طرح کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پر قرآن نے فرمایا وامسحوا بلے وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ بلے، تو اس لیے کہ اس کا حد تعین نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ وہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ وہ لفظ کو دیکھو نا بھائی، لفظ کو دیکھو، اب کس حد تک آپ نے مسح کرنا ہے، کس حد تک آپ نے دھونا ہے، یہ تو سنت تعین کرے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کی تفصیل سنت میں آئے گا، یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
اور ویسے بھی وجوہ حکم کی بھی حد نہیں ہے تو لیکن وہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی شرط نہ. اچھا دوسری بات کا ایک جواب، ہاں جی دوسری بات کا ایک جواب ہے وہ مجھے مل گیا ذرا، ویسے آپ بھی اگر تھوڑا سا بتا دیں. یہ ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ لیہ، کیا تھا وہ اچھا وہ جو کیا اس میں وہ جو آیت تطہیر ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ تو نبی کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہوتی ہے تو اہل بیت میں وہ شامل ہیں. اب حدیث قصا کے مطابق تو وہ 5 اہل تو بیت میں، قرآن کی لیکن اس کے ترتیب اوپر جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو موجودہ قرآن ہے جمع تلاوت جس کو بولتے ہیں، یہ تو کس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحابہ کا اجتہاد ہے، پہلی بات یہ ٹھیک ہے. اور یہ اگر اس کی کوئی دلیل ہے کہ ان دونوں کا نزول کا وقت الگ الگ ہے ان آیات کا، اور انما یرید اللہ عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کو ازواج کے آیات کے بیچ میں جو رکھا گیا ہے یہ کس کا کام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احادیث ہیں کہ انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، ایک دفعہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے ازواج والی آیات کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کی. اب روایات بہت زیادہ ہیں آیت تطہیر کی تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، لیکن ازواج والے آیات کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی. ایک بھی حدیث علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اس کی روایات بہت زیادہ، انہوں نے یہ آیت ازواج کے لیے تلاوت کی، وہ ایک بھی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب مان بھی لیں کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بہت ہے. اب میں اس کے متعلق آئندہ جا کر تفصیل سے بات کروں گا کہ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ خطاب میں عدول ہوتا ہے، آیا کا صدر کسی سے خطاب، آیا کا ذیل کسی اور سے خطاب ہوتا ہے، آیا کا صدر کسی اور سے خطاب ہوتا ہے. یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ ایک ہی آیت ہے، آیا کا صدر ایک شخص سے خطاب ہے، ذیل جو ہے کسی اور سے خطاب. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آیا کا اگر صدر جو ہے ازواج سے خطاب ہو، اس کا ذیل وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ازواج ہی سے خطاب ہو، ٹھیک ہے نا. ایک عربی گرامر کے لحاظ سے بھی پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم عن کنہ ہونا چاہیے تھا، بالکل. اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ لہجہ بھی بدل جاتا ہے، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خود الفاظ میں قرائن بہت واضح ہیں. مذکر کا صیغہ ہے تو جو یہ بھی پھر علماء میں دیکھیں نا، پھر مثلا مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اس کو ازواج کے لیے روایت نہیں کی ہے، آیت تطہیر کو روایت کی ہے مسلم نے کس کے لیے؟ دوسری کتب میں بھی دیکھیں، سنن نسائی وغیرہ میں سب اہل بیت علیہ السلام کے خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل کے باب میں روایت کیا. ازواج میں کہا کہ ان لوگوں کو بہت بخوبی معلوم تھا کہ یہ جو ہے کون ہے، یہ جو مطہر ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ جانتے تھے تو کہ کس کی شان میں نازل ہوئی. انہوں نے ادعا نہیں کیا ہے، مسلم نے بخاری وغیرہ نے کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے متعلق میں آگے جا کر تفصیل سے بات کروں گا. بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر. ایک کوشچن اور ہے جی جناب. ایک سوال ہے، یہ جو دو معاملات ہیں نا ان پہ کسی حد تک میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ میرے پاس کلیریفیکیشنز بھی موجود. ایک صرف آخری بات ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں ہم نے بڑی اس میں بحث کہ جو امام ہیں اس ٹائم پہ ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ پھر آپ نے اس سے یہ ثابت بھی کیا کہ انبیاء جو ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہیں، اسلام علیہ یا نبی کہتے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن زندہ کے ساتھ ساتھ کیا ان کا حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ یعنی اب وہ زندہ تو ہیں، کیا وہ ہر جگہ پہ حاضر اگر سنتے ہیں تو کافی، اگر مثلا اگر نہیں حاضر نہیں ہے نا تو یہ شرک نہیں بنتا. مثلا ایک شخص حاضر نہیں ہے، آپ اس کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ مان بھی لیں وہ حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلو مان لیں حاضر نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر حاضر ہیں، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حاضر ہیں، میں نے ان کو پکارا تو یہ میں مشرک کیوں بنا؟ اب فرض کریں میں کمرے میں ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ کمرے کے باہر کوئی آدمی ہے، وہ میری آواز سن رہا ہے، میں کہتا ہوں بھائی کمرے میں پانی نہیں، پانی لے کے، لیکن باہر کوئی نہیں ہے. ہاں میں کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، وہ باہر کوئی بھی نہیں ہے. چلے میں نے ایک فضول کام انجام دیا نا، میں نے جہالت میں نادانی میں ایک فضول کام انجام دیا، لیکن میں مشرک ہوا ہوں. بات یہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہاں یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پکارا، آپ فرض کرتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے، مان لیا بھائی، ثابت کیا تم نے، ثابت تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شاہد لائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دینا اصلا غلط ہے، گناہ ہے، مگر یہ کہ تم اچھی طرح سے تم کو پتا ہو، اگر تم نے دیکھا سورج کی طرف دیکھا واضح ہے تو پھر شہادت دینا، وإلا شہادت دینا حرام ہے. تو قرآن تو فرماتا ہے وہ شاہد ہیں. اب مان بھی لیا چلو وہ شاہد نہیں، حاضر نہیں، شاہد نہیں، تو یہ تو شرک نہیں بنتا نا. تمہارا ادعا تو یہ کہ شرک ہے. او بھائی آپ کے وہابی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہے،
نہیں وہ تو پھر بہت کچھ کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ اصل تو یہ بات ہے. وہ الگ بات ہے بھائی. ایک بات شرک کی ہے نا, قدم بقدم چلتے ہیں. پہلی بات تم شرک ثابت کرو. ہم شرک کو نفی جب کرتے ہیں تو پھر ہم وہ کیا وہ یہ بات واقعا وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہمارے اعمال دیکھتے ہیں, ان کے پاس معجزات کرامات ہیں, وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں شرک نہیں ہے. شرک تو تب ہوتا نا جب ہم ان کو برابر مانتے یا ان کو الہ مانتے, پھر شرک ہوتا. تو شرک تو نہیں. اگر ان کی عبادت کرو تو شرک ہے. عبادت نہیں کرتے بھائی, مدد مانگتے ہیں, اس میں شرک کہاں سے آ گئی. اوکے میرے بھائی, تھینک یو. چل خدا حافظ, خدا حافظ, تھینک یو میرے بھائی. اب جو ہے ویڈیو کالر لے کے آتے ہیں.